کہ اللہ رب العالمین کے آسمان کے بنانے کا جو ذکر ہوا کیا وہ بے معنی ہے؟ زمین کے بچھانے کا جو ذکر ہوا کیا اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں؟ کس لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ؟ میری نعمتوں کا استعمال کرنے والوں ذرا نگاہ تأمل سے میری نعمتوں کو دیکھو تو صحیح، میں کیسے تخلیق کرتا ہوں، میں نے اس کے اندر کیا کیا معجزات رکھے ہیں، کیا کیا کرشمے رکھے ہیں، کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، ذرا دیکھو۔ إِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سورۃ الذاریات کی 5 آیات، آیت نمبر 47 سے لے کر 51 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات کے اندر اپنے بندوں کو فکر آخرت کے حوالے سے، بعث بعد الموت کے حوالے سے، پھر اس کی بنیاد پر توحید کے حوالے سے تذکیر کی، ایک پیغام دیا۔ سورۃ الذاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف اقوام کا ذکر کیا، اختصار کے ساتھ مختلف اقوام کا ذکر ہوا کہ فلاں قوم تھی، اس کے اوپر یہ عذاب آیا، فلاں قوم تھی، اس کے اوپر یہ عذاب آیا، اسی عذاب نے پکڑا، اس کا مواخذہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات کے اندر فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، آسمان کو ہم نے بنایا، بِأَيْدٍ، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی پاور سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو بچھایا، اس کو فرش بنایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کتنا ہی اچھے ہم بچھانے والے ہیں، ہم زمین کو کتنا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں بنایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے اللہ رب العالمین نے اسے قانون تزویج اور اصول تزویج کے اوپر بنایا ہے، ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے جوڑا بنایا۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سب کچھ بتانے کا مقصد اور اس کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے آسمان کے بنانے کا جو ذکر ہوا کیا وہ بے معنی ہے؟ زمین کے بچھانے کا جو ذکر ہوا کیا اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں؟ کس لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے بنایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اسی کو وسعت دینے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے فرش بنایا، اور پھر خود ہی اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم کتنے ہی اچھے بچھانے والے ہیں اس زمین کو، کتنی خوبصورت زمین اللہ رب العالمین نے بچھائی۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر کیسے کیسے نشیب و فراز رکھے ہیں، کہیں پہ وادی ہے، کہیں پہ میدان ہے، اور کہیں پہ جنگلات ہیں، اور کہیں پہ خوبصورت پہاڑ ہیں، اور کہیں پہ دریا اور سمندر۔ یہ کائنات کی جو سارا کا سارا نظارہ ہے، یہ جو نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین فرما رہے کہ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ پھر فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے کے اندر بنایا، ہم نے اس کی تخلیق کی، ہر شے کی۔
یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب نصیحت کیسے پکڑے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آسمان کو ہم نے بنایا اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، کہ کوئی انسان یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جو تخلیق کی ہے ہو سکتا ہے کہ اس موت کے بعد ہمیں دوبارہ نہ اٹھایا جا سکے۔ جس طرح سے کہ ایک کافر کا عقیدہ کیا ہے کہ جب ہم کیا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں تو وہ ذات ہوں کہ جس نے اس آسمان کو اپنی طاقت اور قوت سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ وہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر لے؟ اور کہیں انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور نہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی اور شخصیت اور ذات بھی موجود تھی کہ جس نے اس کے ساتھ کیا کی، مدد کی، اور کیا ہوا، آسمان جیسے عظیم الشان تخلیق ہو گئی۔ نہیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو بنایا اپنی قوت سے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اس کے اندر کیا کرنے والے ہیں، اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ لَمُوسِعُون کے اوپر علماء اور مفسرین نے مختلف تشریح کی ہے، اس کی توضیح کی ہے کہ ہم ہی کیا ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، ہم ہی کیا ہیں، طاقت رکھنے والے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس وقت بھی کائنات کے اندر اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق ہر آئے دن ایک تخلیق کرتے ہیں۔ اس لیے کہ لموسعون کے معنی کیا ہیں، وسعت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کیا ہے، واسع علیم، وہ تو وسعت والی ذات ہے۔ جس طرح سے سورۃ الفاطر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین اپنی تخلیق کے اندر اضافہ کرتے رہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے یہ کہا تھا کہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاہد، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات تو ابھی کیا ہے، اس کے اندر تخلیق جاری اور ساری ہے، ابھی تک کائنات کیا ہوئی، مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین اپنی شان اور اپنی قدرت کے مطابق اس کے اندر اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اور سائنس بھی تو یہ کہتی ہے کہ اس وقت بھی موجودہ، اس وقت بھی کرۂ ارض کے اندر ستارے اور سیارے کیا ہیں، ہر آئے دن وہ جنم لیتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ان کی تخلیق کرتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ دیکھیے یہ تذکیر ہے۔ اللہ رب العالمین یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے آسمان کو بنایا اپنی قوت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کیا یہ تذکیر نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی شان اور اس کے جلال اور اس کی عظمت اور رفت کا پیغام نہیں ہے، اس کا درس نہیں ہے؟ ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، پھر اللہ رب العالمین دوبارہ اپنے بندے کو تذکیر کر رہے ہیں کہ دیکھو زمین کو میں نے بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کتنا اچھا میں بچھانے والا ہوں۔ ایک غور اور فکر اور سوچنے کا ایک پیغام ہے، ایک درس ہے کہ میرے بندوں، زمین پہ چلنے والوں، اٹھنے اور بیٹھنے اور سونے اور جاگنے والوں، میرے وسائل اور میری نعمتوں کا استعمال کرنے والوں، ذرا نگاہ تأمل سے میری نعمتوں کو دیکھو تو صحیح، میں کیسے تخلیق کرتا ہوں، میں نے اس کے اندر کیا کیا معجزات رکھے ہیں، کیا کیا کرشمے رکھے ہیں، کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، ذرا دیکھو بس۔